سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم الشہر شہر عظیم وشہر مبارک۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، کب؟ فی آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا اور حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم الشہر، کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم و شہر مبارک، یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس شہر کی، اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے اس مہینے میں رات کو عبادت کرنے کو نفل کے طور پہ فرمایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی نیکی کرتا ہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو وہ اس طرح ہے کہ گویا غیر رمضان میں اس نے فرض ادا فرمایا ہے، یعنی نفلی نیکی کا ثواب، نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں یعنی رمضان میں ایک فرض ادا کیا، کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، وہ اس طرح ہے کہ گویا غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا فرمائے، یعنی رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ یہ وہ خطبہ ہے جو خود حضور نے رمضان کے آنے پر، یعنی رمضان کے استقبال پر حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ وشہر المواساۃ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ خود حضور نے رمضان کے استقبال میں، یعنی رمضان کے شروع میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آگے حضور نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ملتا ہے۔
اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. یعنی روزہ رکھنے والے کے برابر روزہ افطار کروانے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس میں روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی. یہاں رک کر ایک بات آپ سمجھ لیں اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کو عام کریں. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خود روزہ نہیں رکھتے اور وہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا روزہ ہو گیا ہے، اس طرح روزہ بولیے نہیں ہوتا. اور جو اس نیت سے کسی کو افطاری کروائے گا کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا تو لہذا میں کس کو روزہ افطار کروا رہا ہوں تو میری طرف سے روزہ ہو جائے گا، اس روزہ افطاری کروانے کا ثواب بھی نہیں ہوگا. روزے کا ثواب تو ہے ہی نہیں نا. وہ تو تب ہو کہ جب تو خود روزہ رکھے پھر کسی کو افطار کروائے. ہاں اگر بندہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے پھر روزہ افطار کروائے گا تو وہ روزہ افطاری کا ثواب اسے ملے گا، اس کی طرف سے وہ روزہ پھر بھی دوسرے کا نہیں ہوگا. جب تک روزہ نہ رکھے یا اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اس کی طرف سے روزہ کا وہ جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا. لہذا جو لوگ یہ کئی دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی افطاری کروا دیتے ہیں تو کوئی ان سے پوچھے بھائی یہ تمہیں افطاری کیوں کروا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ میں نے روزے نہیں رکھے نا تو میں نے کہا یہ افطاری کروا دوں. بالکل اس طرح نہیں ہوگا. روزہ خود رکھنا ہوگا. یعنی مجھ پہ نماز فرض ہے، جب تک میں نہیں پڑھوں گا وہ نہیں ادا نہیں ہوگی. اسی طرح روزہ مجھ پر فرض ہے، جب تک میں نہیں رکھوں گا بھلے میں افطاری کرواتا رہوں، افطاری کا ثواب رب دے نہ دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن روزے کا فرض ادا نہیں ہوگا. یہ خود بھی یاد رکھیں اور جہاں تک ہو سکے یہ پیغام پہنچائیں. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا تو 30 روزے افطار کرواؤں گا، اس طرح بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ فدیے کا حساب کریں اور وہ بھی حقدار کو یعنی مسکین کو اگر آپ فدیہ دیں گے تو پھر جا کے روزے کا فدیہ ادا ہوگا. علاوہ ازیں دوستوں کو بلا کر دعوت کر کے پارٹی کر کے افطار پارٹیاں کرنے سے یہ آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے روزے کا فریضہ ادا ہوگا، بلکہ الگ سے روزہ رکھنا پڑے گا. تو حضور نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس افطار کروانے والے کو بھی روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا. اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائے. تو حضور نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو کسی کو ایک کھجور یا دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروائے، چاہے پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے. حضور فرماتے ہیں یہ فضیلت اسے ملے گی جو کسی کو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے. ہاں جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا مشروب عطا کرے گا کہ وہ جنت جانے تک پیاسا نہیں رہے گا. سبحان اللہ کہیے. یعنی روزہ افطار کروا کے پھر کسی کو شکم سیر ہو کے کھانا کھلانا حضور فرماتے ہیں اتنا اجر ہے کہ اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا قیامت والے دن جنت میں داخلے تک پھر دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. اب صاحب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہر اول رحمت سبحان اللہ فرمایا شہر وہ مہینہ ہے اول رحمت اس کے پہلے 10 دن رحمت والے ہوتے ہیں. رمضان کے پہلے 10 دن رحمت والے ہوتے ہیں. اوسطہ مغفرۃ اور اس کے درمیان والے 10 دن مغفرت والے ہوتے ہیں. پہلے 10 دن بولیے رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، وآخرہ عتق من النار. پہلے 10 دن رحمت والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے
اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی والے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ چوکیدار رسول اللہ دیتا پھردا ہوگا لے رحمت رب دی اے اللہ میرا لوگا۔ دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمت آوازیں دیتی ہے ہر رات کو کہ اے انسانوں رب کی رحمت سے اس کی رحمت کا سوال کرو، مغفرت مانگو، اس سے اس کا قرب مانگو، یہاں تک کہ ساری رات رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اب اسی خطبے کے آخر میں حضور نے فرمایا من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں جو اپنے مملوک پر تخفیف کرے، یعنی جو اپنے ملازم پر، اپنے خادم کے لیے کام میں تخفیف کرے، یعنی اس سے کام تھوڑا لے، یعنی رعایت کرے اس کی، حضور فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے ہاں کوئی مزدور ہے، اس کے ماتحت کوئی کام کرتا ہے، اس کے ہاں کوئی ملازم ہے، حضور فرماتے ہیں جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے لیے تخفیف پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، جس کی جو آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کس مہینے میں؟ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی استقبال کے لیے، اس کی آمد کے لیے حضور نے بارہا فرمایا فصلوا بین شعبان و رمضان۔ حضور نے فرمایا کہ شعبان اور رمضان کے درمیان فرق کرو۔ کیسے؟ فرمایا شعبان کے آخر میں روزہ نہ رکھو، یعنی اگر کوئی بندہ روزے رکھتا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، یا صائم الدہر ہے، یعنی وہ سال کے اکثر مہینے اکثر دن روزے رکھتا ہے، تو اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ شعبان میں، بعض بات میں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، بعد میں ہے کہ آخری شعبان کو روزہ نہ رکھو۔ مطلب ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ شعبان اور رمضان کے روزوں میں فرق ہو جائے، اور دوسرا حضور نے اپنی امت کے لیے یہ بطور شفقت فرمایا کہ اگر تم شعبان میں روزے رکھو گے تو تمہارے جسم میں کمزوری نکاہت آ جائے گی، تو فرمایا یہ روزے چھوڑو گے یعنی آخری شعبان میں، تو جب تم روزہ چھوڑو گے تمہارے سامنے میرا حکم ہوگا، یعنی تم روزہ ترک کرو گے میرا حکم سمجھ کر۔ توجہ ہے، یہ بڑی باریک بات ہے۔ تمہارے پیش نظر جب میرا یہ فرمان ہوگا کہ میں نے کہا کہ شعبان کے آخر میں روزے نہ رکھو، تو جب تم یہ روزے چھوڑو گے میرا حکم سمجھ کر، تو تمہارا روزہ چھوڑنا بھی ثواب بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا یوں استقبال کرو رمضان کا کہ اس کے آخر میں روزے نہ رکھو۔ پھر حضور فرماتے ہیں ان الجنت، بے شک جنت سجائی جاتی ہے کب؟ 1 سال سے لے کر رمضان تک، یعنی ایک رمضان گزر جاتا ہے، اگلے رمضان کے لیے پھر جنت کو سجایا جانا شروع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اب سرکار کی روایت فرمایا
یہ تو پورا سال سجایا جاتا ہے. اذا کانا اول یوم من رمضان، حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، حبت الريح من تحت العرش، تو ایک ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے، خوشبودار ہوا چلتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جو پتے اور درخت ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور پرانی بہشتی جب اس خوشبو کو محسوس کرتی ہیں تو وہ پھر کہتی ہیں یا اللہ یہ ہوا کیسی ہے، سبحان اللہ، یا اللہ یہ ہوا کیسی ہے. بتایا جاتا ہے یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ ہوا ان روزہ داروں کے لیے ہے. رمضان کی آمد کی برکت سے یہ ان روزہ داروں کے لیے ہے جو امت محمدیہ میں روزہ رکھیں گے. اب وہ حوریں کہتی ہیں یا اللہ انہیں جلدی جنت میں بھیج تاکہ ہم انہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو جائے. یہ ہے استقبال اس مہینے کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے. ان میں سب سے افضل اپنے محبوب اور ہمارے نبی محمد کریم کو بنایا. جس طرح اللہ نے حضور کو سب سے افضل بنایا، اسی طرح اللہ نے حضور کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا. جس طرح حضور کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا، یوں ہی حضور پر جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کو ساری کتابوں میں فضیلت عطا فرمائی. اور جس کتاب کو رب نے ساری کتابوں میں فضیلت عطا فرمائی اس کو پھر نازل بھی اسی مہینے میں کیا جس مہینے کو رب نے سارے مہینوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. تو وہ کب نازل ہوا؟ خود رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو قرآن اور رمضان یہ اپنی اپنی نوع میں سب سے افضل ہے. اور یہاں پر صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کو سب سے افضل بنایا. حضرت یوسف کو سب سے افضل بنایا. فرمایا یوں ہی اللہ نے امت محمدیہ کو 12 مہینے عطا فرمائے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو سب سے افضل بنایا. اور فرمایا 11 بھائی جناب یوسف کے، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہوئے. جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیے، فرمایا اللہ نے حضرت یوسف کے صدقے سے 11 بھائیوں کو معاف فرما دیا. حضرت یوسف کے صدقے سے باقی 11 کو معاف فرما دیا. تو یوں ہی اللہ نے امت محمدیہ علیہ السلام کو 12 مہینے عطا فرمائے. اگر 11 مہینے ان سے کوتاہیاں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، اگر 12ویں مہینے رمضان میں آ کر وہ رب سے توبہ کریں، معافی مانگیں، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے پاس آئے تو کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، آج کے بعد تم سے کوئی بات پرس نہیں ہے. تو جناب یعقوب نے کہا جب یوسف نے معاف کر دیا ہے میں تو علیہ استغفار کرتا ہوں. رب نے بھی کہا جب یوسف نے معاف کیا جاؤ یوسف کے صدقے ہم نے بھی تمہیں معاف کیا ہے. یوں ہی صوفیاء فرماتے ہیں اگر بندہ مومن 11 ماہ گناہ میں
والے اگر سچے دل سے رمضان میں اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کتنا معاف کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلة الشياطين او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، جہاں پر اتنے انعامات رمضان کے آنے پر ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ہم لوگ اس مہینے کی قدر نہ کر سکیں، اس مہینے میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکیں، تو پھر وعید بھی بڑی سخت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے ساتھ وعید بھی بیان فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن سرکار تشریف لائے اور منبر پہ جلوہ فکر ہونے لگے، تو حضور نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سرکار کا مبارک خطبہ ختم ہوا، ہم سرکار کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا، ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آنے لگا تو جبریل میرے سامنے آ گئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ دعا کرنے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے نبیوں کے امام ہوں، تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ کیا دعا کی؟ جبریل آئے، پہلی مرتبہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ جبریل آئے، جبریل نے دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اسے بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری بار جبریل نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رب رمضان عطا کرے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضرات، تینوں دعائیں مانگنے والے جبریل امین فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے نبیوں کے سردار۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں اور رب سے معافی کتنی مانگتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے کتنا سامان کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزرے، کتنے رمضان ایسے ہماری زندگی میں آئے کہ ہم نے بندے کو اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے مجھے امید ہو کہ رب میری بخشش فرما دے گا۔ حضرات، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں اس میں ہر رات اور دن میں
اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے. ہر دن اور رات میں بہت سارے گناہگاروں کو رب جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور فرمایا ان للمؤمن، بے شک مومن کے لیے فی کل یوم و لیلہ، دن اور رات یعنی ہر دن اور ہر رات میں مومن کے لیے اللہ ایک ایسی دعا اسے دیتا ہے کہ جو وہ دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو قبول فرمائے. ہر دن اور رات میں ہر روز ایک دعا مومن کی ضرور قبول ہوتی ہے رمضان میں. کہیے سبحان اللہ. تو کیا رمضان میں ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس نیت سے رب سے دعا مانگیں؟ میں تو کہتا ہوں کم از کم 30 دن یا 29 دن ہوں گے نا، تو ہر دن رات میں ہم ہدف بنا لیں آج دن اور رات میں نے سارا دن رب سے یہ مانگنا. کبھی تو قبولیت کا وقت ہوگا نا، کبھی تو قبولیت کا وقت ہوگا. ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور، باقی تو دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے نا، لیکن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. گویا یہ رب رمضان میں اپنے بندوں کو خاص انعام دیتا ہے کہ میں نے رحمت والا مہینہ تمہیں دیا ہے اور اس میں رحمتیں تو دیتا ہی دیتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن ایک خاص انعام ہے تیرے لیے. دوسری روایت عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم. حضور فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. کچھ ہی بولو سبحان اللہ. 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا. کون کون سے؟ فرمایا الصائم حتی یفطر، فرمایا وہ روزہ رکھنے والا یہاں تک کہ جب وہ افطاری کرتا ہے، روزہ دار جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. والامام العادل، اور عدل کرنے والا امام، اسے بادشاہ بھی مراد دیا علماء نے اور عام امام بھی مراد دیا ہے. والامام العادل، عادل امام کی دعا رب کبھی رد نہیں کرتا. ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مظلوم کی دعا کبھی رد ہے اونچا بولیے نہیں ہوتی. یرفع اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء، اللہ تعالیٰ اسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ روزہ دار کی دعا کے لیے، عادل امام کی دعا کے لیے اور مظلوم کی دعا کے لیے. یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے. لہذا روزہ رکھ کے دعا کرو، روزہ دار سے دعا کرواؤ. کچھ ہی بولو. عادل امام اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے مظلوم کی آ سے بھی بچنا چاہیے. ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اگر میں اپنے سے کمزور بندہ دیکھوں گا اس کے ساتھ ظلم کروں گا، کیوں؟ وہ بیچارہ آگے سے جوابی کارروائی نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھو وہ بندہ اللہ کا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے. اب ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں ان رمضان یأتی یوم القیامت فی صورت حسنۃ یسجد بین یدی اللہ. یہ جو رمضان ہے کہ قیامت والے دن حسین صورت میں آئے گا. سبحان اللہ. رمضان قیامت والے دن
حسین صورت میں، سونی صورت میں آئے گا. یسجد بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. سجدہ ریز ہوگا نا جب، تو پھر کیا کہے گا؟ اے اللہ، میں روزہ رکھنے والوں کا شفیع بن کے آیا ہوں. رمضان حسین صورت میں آئے گا قیامت والے دن اور کہے گا یا اللہ، میں روزہ رکھنے والوں کا شفیع، ان کی شفاعت کرنے والا بن کے آیا ہوں. یا اللہ انہیں بخش دے. کیوں؟ میں نے انہیں کھانے پینے سے روکے رکھا. بولو، میں نے انہیں کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے انہیں شہوات سے روکے رکھا، میں نے انہیں ہر اس خواہش سے روکا جو ان کے لیے جائز تھی، لیکن تو نے انہیں رکنے کا حکم دیا تھا. اے اللہ، اگر تو نے ان پہ روزے فرض کیے تھے مجھ میں، اب میں رمضان تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے. دوسری روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں القرآن والصوم یشفعان للعبد. فرمایا قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت والے دن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے. فیشفعان، پھر ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا. کہیے نا سبحان اللہ. روزہ آئے گا، عرض کرے گا اے پروردگار، یہ میرا بندہ، اس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اسے ہر لذت سے روکے رکھا، جس جس جگہ پر تو نے اسے جانے سے روکا میں نے اسے روکے رکھا. اے اللہ، یہ میری وجہ سے اپنے نفس پہ قابو پاتا رہا اور اپنے نفس کی خواہشات کو بند کر کے روزہ رکھ کر کے تیرا قرب حاصل کرتا رہا. اے اللہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ادھر سے قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، لوگ سوئے ہوتے تھے، یہ میری عبادت کیا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، لوگ اپنے دھندوں میں لگے ہوتے تھے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. کبھی نماز تراویح میں، کبھی تہجد میں، کبھی راتوں کو جاگ کر، کبھی دن کو وقت نکال کر کے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. اے اللہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ تعالی قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا. حضرات، یہ فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تحریش پیدا ہو، ہم میں محبت پیدا ہو، ہم میں یہ حس پیدا ہو کہ رمضان آئے ہم اہتمام سے روزہ رکھیں، رسم سے نہیں. بولو، ہم عبادات کرتے ہیں لیکن اکثر عبادات، شاید میں نے پچھلا جمعہ بھی کہا تھا کہ ہم بس رمضان آیا، ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہم نے سحری کرنی ہے اور اس کے بعد سو جانا ہے، دن کو جو کچھ ہوا اور شام کو ہم نے افطار کر لینا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا. نہیں، اس کی روح کو سمجھیں اور اس کو رب کی عبادت سمجھ کر کریں. کیا خیال ہے؟ روزہ ہم نے رکھا، بہت سارے دوست ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی کون سی گیم کھیلتا ہے، کوئی جناب فیس بک یوز کرتا ہے، کوئی کون سی گیم کھیلتا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے جی، وہی روزے کا ٹائم پاس کر رہا ہوں. بندہ خدا، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم نہیں کھیلی جاتی، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. ایسے بولو نا سبحان اللہ. روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے تسبیح پڑھی جاتی ہے. میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ میرے لیے گزارنا مشکل ہو رہا ہے، ویسے مشکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن بظاہر یعنی ٹائم نہیں گزر رہا، تو آپ ہدف بنا لیں، میں نے 1000 مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھنا ہے. مشغول ہو جاؤ درود پڑھنے میں،
دیکھو روزے کا ٹائم کیسے گزرتا ہے. سبحان اللہ بولو. میں نے 1000 مرتبہ کلمے کا ورد کرنا ہے. دیکھو ٹائم کیسے گزرتا ہے. اور پھر روزے میں لذت کیسے آتی ہے. اپنا مائنڈ بنا لو. میں نے 1000 مرتبہ استغفار کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ, دوسری بات میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار خود میرے نبی فرمایا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں, دوسری بات میں 100 سے زیادہ مرتبہ. بھائی حضور کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نبی کو رب خود مجدہ یا ودا سناتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوبہ ہم نے تیری وجہ سے تیرے قدموں کو بھی بخشا ہے, تیرے پہلوں کو بھی بخشا ہے, تیرے پچھلوں کو بھی بخشا ہے, تیرے قدموں کو بھی بخشا ہے. اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ گویا حضور ہمیں اس بات کی تحریش دلوا رہے ہیں, ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. اگر میں بخشا ہوا ہو کر بھی, ایک بھائی سبحان اللہ سارے بولو اللہ, میں بخشا ہوا ہو کر بھی استغفار نہیں چھوڑتا تو تو پھر میرا امتی ہو کر گناہوں میں ڈوب کر استغفار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟